أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین. وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون. سورۃ الزمر کی یہ چند آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور گزشتہ درس میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ کفار کہیں گے کہ ہمیں اگر ایک موقع اور مل جائے، ہم دنیا میں جائیں تو جا کے یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے. اور ان کا ہی ایک قول اللہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہیں گے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا. اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا، اور کبھی تقدیر کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح قرآن کریم میں سورۃ الانعام آیت نمبر 148 میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا قول نقل کیا لو شاء اللہ ما اشرکنا. اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم ہدایت پر ہوتے، اللہ ہمیں دوبارہ بھیجے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یہ ساری ان کی باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بظاہر باتیں صحیح ہیں لیکن ان کا ارادہ باطل ہے. بات تو صحیح ہے. اللہ رب العزت گزشتہ درس میں بات ذکر کی تھی کہ اللہ نے ہدایت کے راستے کھول دیے، ہدایت اور گمراہی دونوں کی وضاحت کر دی کہ یہ ہدایت ہے اور یہ گمراہی ہے، اور بندے کو اختیار دے دیا کہ تم ان دونوں میں سے اگر اس کو چاہو گے تو یہ اختیار کر لو، اس کو چاہو گے یہ اختیار کر لو. یہ راہ ہدایت ہے، یہ راہ ضلالت و گمراہی ہے. اس پہ جاؤ گے جنت ہے، اس پہ جاؤ گے جہنم ہے. جب سارا اختیار دے دیا، اب اپنے گناہوں کو تقدیر کے کھاتے میں ڈال کر اپنے آپ کو بری ذمہ ثابت کرنا یہ نہیں بنتا. ان لوگوں نے جو بھی اس طرح کے بہانے پیش کیے، اللہ کے یہاں یہ بہانے قابل قبول نہیں ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ.
قیامت کے دن آپ ان لوگوں کے دیکھیں گے جنہوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا. جن لوگوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ ان کی حالت کیا ہوگی. وجوہہم مسودہ، ان کے منہ کالے ہوں گے. جب قیامت کے دن وہ اپنے سامنے عذاب دیکھیں گے کہ ہمیں عذاب ملنے والا ہے، ہمیں اب ان عذابوں سے بھگتنا ہوگا، ان عذابوں کو ہم نے سہنا ہوگا، تو صرف یہ دیکھ دیکھ کر، یہ سوچ سوچ کر ہی ان کے منہ کالے ہو جائیں گے. وجوہہم مسودہ. ایک لفظ آپ اردو میں سنتے ہوں گے، مسودہ. یہ جو کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، رسالہ لکھا جاتا ہے، مضمون لکھا جاتا ہے، تو پہلے جو ہاتھ سے عموماً لکھا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ مسودہ ہے. کوئی کہتا ہے مسودہ ہے، کوئی کہتا ہے مسودہ ہے. یہ مسودہ اسود، آہستہ آہستہ الفاظ سارے ایک جیسے لگتے ہیں نا، اور اسود تو معلوم ہے کیا ہے، سیدھا سا مسئلہ ہے. مسودے کو یا مسودے کو مسودہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عموماً کالی سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور کاغذ پر جب کچھ باتیں لکھ دی جائیں تو کاغذ جو ہے وہ سفید نہیں رہتا، بلکہ اس پر سیاہی پھیل گئی، کاغذ کالا ہو گیا، تو وہ مسودہ ہو گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وجوہہم مسودہ، ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے. قیامت کے دن آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے جنہوں نے اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھا. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں ان متکبر لوگوں کا، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی یہ سوال ہے. ایک ہوتا ہے سوال، یہ جملہ استفہامیہ، سوال کیا جاتا ہے. اب اللہ رب العزت کو تو کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا یا نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے اقرار ان کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ استفہام اقراری، تقریری، کہ یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ نے فرمایا الیسا، کیا نہیں ہے ٹھکانہ ان کا؟ ہاں یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. کن کا؟ المتکبرین، تکبر کرنے والے، جنہوں نے تکبر کیا. اور تکبر کے بارے میں شاید پچھلے درس میں بھی یہ بات آئی تھی کہ تکبر کرنے والے کون ہیں؟ جو دوسروں کو حقیر سمجھیں اور حق کو دبائیں یا انکار کریں، حق کا انکار کریں اور اپنے آپ کو دوسروں کی نسبت اعلیٰ سمجھیں، وہ ہے متکبر. بطر الحق، الکبر بطر الحق وغمت الناس. تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کو جھٹلائے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھے، کچھ سے کمتر شمار کرے. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ یقیناً جہنم ہے. لیکن ان کے برعکس کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے نتیجہ میں کامیابی پا چکے ہیں. فوز و فلاح ان کا مقدر بن گئی ہے، اور ان کی وہ فوز و فلاح انہیں جہنم سے بچا لے گی. اللہ نے فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ ان عذابوں سے نجات دے گا. یونجی، نجات دے گا، بچا لے گا. الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جو اللہ سے ڈر گئے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگار لوگ ہیں. بمفازتہم، اپنی کامیابی کے نتیجہ میں، انہوں نے جو کامیابی حاصل کر لی اس کے نتیجہ میں اللہ رب العزت ان کو عذاب سے بچا لے گا. لا یمسہم السوء، ان کے قریب تک بھی برائی نہیں جائے گی. سو، برائی، عذاب، تکلیف، مشقت. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ تقوی اختیار کیے رہے، عمل کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کو بچایا حتیٰ کہ ان کو کوئی برائی چھوئے گی بھی نہیں. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی غم ہوگا. آگے انہیں کوئی برائی چھونے والی نہیں، اور جو کچھ دنیا میں وہ چھوڑ گئے ان کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ان کے دلوں میں وہ استغنا پیدا کر دے گا کہ دنیا میں جو چھوڑ گیا اس پہ انہیں کوئی غم نہیں، اور آئندہ انہیں کسی قسم کی تکلیف جو ہے وہ پہنچنے والی نہیں ہے.
اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ اس میں کس کو شک ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق و مالک، اس پوری کائنات کو بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا بھی ہے اور اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے، اس کا مالک وہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا اور پھر بنا کے چھوڑ نہیں دیا کہ بنایا اور اس کے بعد وہ فارغ ہو گیا کہ چلو اب یہ خود چلتی رہے گی۔ اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے ایک بہت بڑی قوت چاہیے تھی جو صرف اللہ رب العزت کی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی دوسری ایسی قوت نہیں ہے جو دن کو رات کو، بحر میں، بر میں، زمین میں، آسمان میں، جتنا یہ نظام کائنات چل رہا ہے، اللہ کے سوا کوئی قدرت نہیں ایسی ہو سکتی کہ جو اس نظام کو چلائے۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو چلا رہا ہے، دن کو دن، رات کو رات، پہاڑوں میں، سمندروں میں، جہاں بھی کوئی کائنات زندہ موجود ہے، اللہ رب العزت نے ان کی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے، اور جس کو جو حکم اللہ نے دے رکھا ہے وہ باقاعدہ نگرانی کر رہا ہے۔ اور اللہ کے حکم کی تابعداری کرنے والی ساری مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کی تابعداری کرنے والے سب ہیں سوائے ہمارے۔ انسان ہے جو نافرمانیاں کرتا ہے یا جن ہیں، یہ دو پارٹیاں ہیں نا صرف۔ اللہ کے فرشتے ہیں، وہ کوئی فرشتہ قطعاً اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے جو انہیں حکم دے رکھا ہے اس کی قطعاً نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور انہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہے۔ اِن مِّن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ یہی آ جا کہ ہم اور جن، یہ دو ایسی مخلوقیں ہیں اللہ کی کہ نعمتیں بھی استعمال کرتے ہیں اور شکر بھی نہیں کرتے، نعمتیں بھی استعمال کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی چیز اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کے پاس ہیں زمین و آسمان کی تمام چابیاں۔ مقالید، مقلید کی جمع کہا گیا کہ اس سے مراد چابیاں ہیں، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد خزانے ہیں۔ اگر چابیاں مراد لیں تو وہ بھی بات وہیں جا کے ٹھہرے گی، چابیاں بھی تو خزانوں کی، اسٹوروں کی ہوتی ہیں۔ اللہ کے پاس زمین و آسمان کے تمام خزانوں کی چابیاں ہیں، یا یہ کہیں کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ کے ہیں، ایک ہی بات، دونوں طرح بات وہیں جاتی ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہی حقیقی معنوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے کے بعد اگر کوئی یہ تصور کر لے کہ میں بڑا کامیاب جا رہا ہوں، اس کی کامیابی دنیا میں بظاہر ہو سکتا ہے لیکن وہ کامیابی شمار نہیں ہوگی۔ جیسا کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے تو اس مالدار آدمی پر اللہ کی رحمتیں ہیں، وہ اللہ کا بڑا پیارا ہے۔ یہ تصور قطعاً غلط ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے دولت دے رکھی ہے، اللہ کے کاغذات میں وہ کون ہے؟ اللہ نے استدراج کا ایک قاعدہ رکھا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پکڑتا ہے۔ تھوڑی سی نعمتیں دی، دیکھا کہ یہ ناشکرہ ہے، اور دے دی، یہ اور بھی ناشکرہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انکار کرنے میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بوجھ لیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو پکڑ لے اس کی پکڑ سے بچنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ فلاں آدمی کے پاس، اللہ رب العزت نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض،
اللہ کے پاس ہیں تمام زمین و آسمان کی چابیاں اور تمام خزانے، والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو کہ صحیح معنوں میں خاسرون کا لفظ تو بڑا آسان ہے نا، خسارہ، ہمارے یہاں خسارہ کا لفظ اردو میں عام چلتا ہے، بھائی خسارہ ہو گیا، میں نے اتنا خسارہ کر دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ بہترین چیز خرید کے لائے ہیں اور اس کے مناسب پیسے بھی دے کے آئے ہیں، تو کہا کہ یہ کتنے کی آئے گی؟ خسرت علیہ۔ اب یہ خسارہ نہیں ہے، آپ 50,000 کی چیز خرید کے لے کے آئے گے 40,000 میں، 45,000 میں، خسارہ ہوا تو فائدہ ہوا، لیکن خسارے کے لفظ کو ہم پھر اتنا استعمال غلط میں بھی لے آتے ہیں کہ صحیح چیز کو بھی خسارے میں، وہاں خسارہ نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں انفقت علیہ، اس پر میں نے اتنا خرچ کیا ہے۔ خسارہ صرف وہ ہے کہ جس کے اگینسٹ آپ کے پاس کوئی چیز نہ ہو، یا 40,000 کی چیز تھی آپ کو 50-60,000 میں لینی پڑی کسی وجہ سے، تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ اتنا خسارہ کرنا پڑا ہے، لیکن جتنے کی وہ چیز ہے وہ خسارہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، وہ ہیں جو کہ حقیقی معنوں میں خسارہ پانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو اے جاہلو، کیا مجھے تم اس بات کا مشورہ دیتے ہو، اس بات کا اشارہ دیتے ہو، یا مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا غیر اللہ کی عبادت کروں؟ ایک مشورہ یہ آیا نا مشرکین مکہ کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تو نہیں لیکن کمپرومائز کے طور پر ایک طریقہ یہ آیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا، مشرکین مکہ کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے مختلف سازشیں کی، مختلف انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں اذیتیں پہنچائیں، اور ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے دفاع میں رہتے تھے ہمیشہ، اور مکہ میں اللہ نے انہیں عزت بھی دے رکھی تھی، مکہ کے لوگوں کے یہاں ان کا ایک مقام تھا، تو ایسے بھی نہیں تھا کہ فوری طور پہ پکڑیں گے اور کوئی آدمی اٹھے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے، عبد المطلب کا یہ پوتا ہے، تو وہ ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے، لیکن کمپرومائز کی ایک شکل انہوں نے ابو طالب کے سامنے یہ رکھی کہ اسے کہیں ایک دن یہ ہمارے خداؤں کی پوجا کر لیا کرے، ایک دن ہم اس کے خدا کی یا خدا کی پوجا کر لیا کریں، یعنی اللہ کو تو وہ بھی مانتے تھے نا، ایک دن ہم صرف اللہ کی عبادت کر لیا کریں گے، ایک دن یہ ہمارے ساتھ ان کی عبادت کر لیا کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو طالب نے یہ بات رکھ دی، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نالاں ہوئے، اور کچھ کلمات ہیں جو کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہوئے، لیکن سیرت کی کتابوں میں بعض روایات یہ موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا جان، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج بھی لا کے رکھ دیں، بائیں ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، تب بھی میں یہ توحید کا درس دینا نہیں چھوڑوں گا اور ان کے بتوں کی پوجا میں نہیں کروں۔ یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم لوگ بتوں کو نہ پوجو، اب ایک دن وہ پوجنا شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے سوا غیر اللہ کو یعنی تمہارے بتوں کو، کیا تم مجھے اس بات کا مشورہ دیتے ہو، یہ بات مجھ سے کہتے ہو، مطالبہ کرتے ہو کہ میں اعبد ایھا الجاہلون، اے جاہلو میں ان بتوں کی پوجا کروں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اب یہ تو بات تصور بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ مطالبہ کرتے بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے، اگرچہ وہ روایت ضعیف ہے یا اس کی سند ثابت نہیں ہے، لیکن انبیاء کرام کے بارے میں تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا نا کہ انبیاء کرام سے شرک صادر ہوگا یا انبیاء کرام شرک کریں گے۔
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور تمہاری طرف وحی کی جا چکی ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ نے فرمایا کہ آپ کی طرف وحی بھیجی جا چکی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بھی وحی کی جا چکی۔ اب پہلے عام لوگوں کو تو وحی نہیں آئی نا، وحی تو انبیاء کرام کو آئی، رسولوں کو آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں آپ کی طرف بھی وحی کر دی گئی، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کی طرف بھی وحی کر دی گئی۔ اور اس وحی کا جو نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہاں بھی وہ لفظ خاسرین آیا۔ پہلے انبیاء کی طرف بھی وحی کی جا چکی اور تیری طرف بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو تیرے سارے لَيَحْبِطَنَّ، تیرے سارے کے سارے اعمال یقیناً، نون تاکید کی، یقیناً برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب پہلے انبیاء کو وحی کی جا چکی قرآن کریم میں ایک نہیں، دو نہیں، ایک ہی جگہ پر سورۃ الانعام میں اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کرام کا اکٹھے ذکر کیا۔ قرآن کریم میں کل 25 انبیاء کا ذکر ہے، نام بنام 25 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے 18 صرف اسی ایک مقام پر ہیں اور 7 مختلف مقامات پر ہیں۔ 18 انبیاء کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ آپ چاہے گنتی کرتے جائیں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا نا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، دو اور ہو گئے، اسحاق اور یعقوب، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اور پوتا، اسحاق بیٹا اور پوتا یعقوب علیہ السلام، اور پڑپوتا حضرت یوسف علیہ السلام۔ کُلًّا ہدینaa وَنُوحًا ہدینaa من قبل، نوح علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور پھر ان کی اولاد سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے یا نوح علیہ السلام کی اولاد سے، داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ دیکھیں مسلسل نام انبیاء کرام کیا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم احسان کرنے، نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ، ان انبیاء کا ذکر آ گیا، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ یہ سارے کے سارے نیک لوگ تھے، وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ انبیاء کرام کے مسلسل ذکر کے بعد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ یہاں تک آ کر اب آیت نمبر 88 میں یہ سارے انبیاء کا ذکر کیا، آگے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انبیاء بھی اگر شرک کرتے، میں نے پہلے ذکر کیا ہے اور یہ یقینی بات ہے کہ انبیاء کرام سے شرک صادر نہیں ہوتا، انبیاء کرام شرک نہیں کرتے، لیکن جو یہاں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ کام ہو تو نہیں سکتا لیکن فرض کر لیں کہ ہو گیا، اللہ نے فرمایا کہ فرض کر لیں کہ یہ انبیاء ابراہیم خلیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داود علیہ السلام، زکریا، الیسع، یونس، لوط علیہ السلام، 18 نبیوں کے نام لیے اور کہا کہ اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے بھی سارے کے سارے اعمال تباہ ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سورہ زمر میں کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو شرک کرے تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہاں 18 نبیوں کا نام لے کر فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے سارے اعمال جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دے۔
اب شرک کی برائی، شرک کی قباحت اور شرک کی شناخت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العزت نے اسی انداز سے فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کریں تو ان کے اعمال بھی سارے کے سارے تباہ ہو جائیں۔ شرک اتنی بری برائی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر یہ شرک کریں تو ان کا عمل ضائع ہو جائے گا، ان کے اعمال تباہ ہو جائیں گے اور یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے، اے میرے نبی تم بھی شرک کرو گے، تمہارے بھی سارے کے سارے اعمال یقیناً لَيَحْبِطُ نہیں لَيَحْبِطَنَّ یقیناً برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور تم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شرک کی بہت مذمت کی، توحید کی بڑی تعریف اور فضیلت بیان کی، لیکن ہمارے ملکوں میں پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، ہمارے ملکوں میں نہیں بلکہ ہمارے ملک میں کہنا چاہیے، ایک ہی تو ملک تھا نا، وہاں شرک گھر کر گیا، جڑیں مضبوط کر چکا ہے اور لوگ شرک کو شرک سمجھتے بھی نہیں، شرک کر رہے ہیں، شرک میں ناک تک ڈوبے ہوئے ہیں۔ کہیں گے ہم شرک کہاں کرتے؟ بھائی قبروں والوں سے مانگتے ہو، مردوں سے مرادیں طلب کرتے ہو، تمہارا شرک کب شروع ہوگا؟ تمہارا شرک کب شروع ہوگا؟ جو کام ہندو کر رہے ہیں تم بھی کر رہے ہو، وہی کام نہیں ہوتا۔ ہندو نے پتھر کی مورتی بنائی اور اس کو پوجنا شروع کر دیا، مسلمان نے ایک مرتبہ، شاید پہلے بھی میں نے کبھی ذکر کیا ہے یہاں، کہ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ایک درس میں کہی بات، وہ آج دوبارہ میں نے کسی اور کی زبان سے سنی، آج کی بات، ایک عرصہ یعنی 30-35 سال پہلے سنی تھی، آج پھر وہ سنی، اسی رنگ کی بات۔ کہا کہ ان کے کھڑے بت اور مسلمانوں کے پڑے بت، یعنی ایک آدمی قبر میں پڑا ہے اور تم جا کے اس کی پوجا کر رہے ہو، اسی طرح مانگتے ہو اسے جیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے، تو وہ بہترین اشارہ کر کے کہا کہ ہندوؤں کے کھڑے بت اور تمہارے پڑے بت، تمہارے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اگر ہندو شرک کر کے جہنم میں جائے گا تو مسلمان شرک کر کے کہاں جائے گا؟ اب یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح والا جواب ہے نا۔ ہندو شرک کر کے جہنم میں جائے گا، اگر مسلمان شرک کرے گا تو اس کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اعمال برباد ہو جائیں گے تو ٹھکانہ کون سا ہوا؟ ٹھکانہ جہنم بنا یا نہیں؟ اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ شرک ہے۔ اب جب ہم یہ کام کریں گے، مسلمان بھائی یہ کام کرے گا، تو پھر اس کے پاس کیا بچے گا؟ کوئی چیز اس کے پاس باقی نہیں ہوگی۔ بل اللہ فاعبد، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے فاعبد بعد میں اور اللہ پہلے ذکر کیا ہے، بل اللہ فاعبد، یعنی ایک قاعدہ ہے، جیسے کہ سورۃ الفاتحہ میں یہ قاعدہ استعمال ہوا ہے، ایاک نعبد، یعنی مفعول پہلے اور فاعل بعد میں۔ اللہ رب العزت کی عبادت ہے نا، ایاک نعبد اصل میں عربی عام قاعدہ ہے، نعبدک، نعبدک ہم تیری عبادت کے ہیں، ونستعینک اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ لیکن جب فاعل مفعول کی تقدیم و تاخیر، آگے والے کو پیچھے، پیچھے والے کو آگے کر دیا جائے، ایاک نعبدک ہے نا، نعبدک کاف کو شروع میں لے آئے، اب اکیلے کاف تو ہوتا نہیں، عربی قاعدہ ہے کہ وہاں ایا لگا کے ایاک نعبد، اب معنی پہلے معنی سے اور اس معنی میں فرق کیا ہو گیا؟ پہلے بنتا ہے نعبدک ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نعبد کا معنی ہوتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حصر، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کو منحصر کر دیا کہ بندہ کہے اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح وہاں ہے ایاک نعبد، یہاں بالکل وہی قاعدہ ہے، چاہیے تھا او اعبدک،
یا اعبد اللہ، اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ نے یہاں لفظ استعمال کیے بل اللہ فاعبد، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ اعبد اللہ کی بجائے بل اللہ فاعبد، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہمارے یہاں دیکھیں نماز میں 17 فرض ہیں، ایک دن میں 17 فرض ہیں نا، سنتے ہیں، نوافل، وطر سب کو چھوڑ دیں، صرف فرض لیں تو روزانہ 17، 2، 4، 4، 3 اور 4۔ بندہ اگر نوافل نہیں پڑھتا، وطر نہیں پڑھتا، سنتے نہیں پڑھتا، نمازی ہے، فرض ضرور پڑھ لیتا ہے، تو ایک دن میں کتنی مرتبہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ 17 رکھتے ہیں تو کم از کم 17 مرتبہ تو کہے گا نا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اگر باجماعت نماز پڑھے امام کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، سنیں گا تو صحیح، سن تو رہا ہے، امام نے بھی کہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 17 مرتبہ مسجد میں روزانہ کہتا ہے کہ میں صرف تیری بات کرتا ہوں، مسجد سے نکل کے سیدھا درگاہ شریف پہ، دربار شریف پہ، مزار شریف پہ، حضرت کے پاس اور فلاں فلاں کے پاس اللہ کے ساتھ 17 مرتبہ عہد کرتا ہے کہ میں صرف تیری بات کرتا ہوں، اور اسی دن یہ سارے کے سارے عہد معاہدے توڑ کر شرک کرنا لگ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا المیہ ہے۔ بل اللہ فاعبد، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور شکر کرنے والے میں سے ہو جاؤ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کہ اس کا حق تھا، جو اللہ رب العزت کی قدر ہونی چاہیے تھی، ان کے دلوں میں وہ قدر نہیں، ان کے افعال سے وہ قدر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، یہ زمین قیامت کے دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ کا ہاتھ تو الگ ہاتھ ہے نا، یہ زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور یہ آسمان بھی اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، یعنی زمین بھی اللہ کے ہاتھ میں اور آسمان بھی سارے کے سارے اللہ کے ہاتھ۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کے دائیں ہاتھ میں آسمان اور بائیں ہاتھ میں زمین۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور بہت ہی بلند و بالا ہے اس سے کہ جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات شرک سے بہت ہی بلند و بالا ہے۔ وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، زمین و آسمان کا خالق ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ زمین و آسمان اس کے دونوں ہاتھوں میں ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کا ایک عالم آیا، اور یہودیوں کے عالم نے آ کے یہ بات کہنا شروع کی کہ ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں، یعنی ہماری کتابوں میں تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن زمین کو اپنی ایک انگلی پر، آسمان کو اپنی ایک انگلی پر، درختوں کو اپنی ایک انگلی پر، پانی کو اپنی، پانی اور تری، ان سب چیزوں کو اپنی ایک انگلی پر لے لے گا، اور جو باقی تمام مخلوقات بچتی ہیں ان کو ایک انگلی پر لے لے گا۔ 5 چیزیں، یعنی 5 حصے سمجھے کر دیے، 5 حصے کر دیے، زمین ایک انگلی پر، آسمان ایک انگلی پر، پانی اور تری ایک انگلی پر، اور باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ بھی ساری کی ساری ایک انگلی پر، اور درخت ایک انگلی پر۔ 5 چیزیں کر کے یہودی کہہ رہا ہے کہ ہماری کتابیں بتا رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ ان اپنی انگلیوں پر رکھ کے، اب ظاہر ہے کہ ایک ایک کر کے 5 انگلیاں گنائی، 5 انگلیوں پر یہ پوری کائنات اللہ رکھ کے کہے گا ان اللہ، میں ہوں اللہ، میں ہوں اللہ۔ اور یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لے کے یوں گھمائے گا جیسے کوئی چھوٹے سا بچہ کوئی اپنا کھلونا لے کے گھماتا ہے۔ اب اسے معلوم ہے کہ یہ سارا میرے ہاتھ میں، میرے کنٹرول میں، اور وہ تو اللہ کی ذات ہے۔
زمین و آسمان کو اپنے ہاتھوں میں لے کے گھمائے گا، اور پھر اللہ رب العزت فرمائے گا این الجبارون، دنیا میں کل جو بڑے بڑے جبار پھرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک، جبار کہاں ہیں، متکبر کہاں ہیں، دنیا میں بادشاہیوں کے دعوے کرنے والے کہاں ہیں؟ این الملوک، اور پھر اللہ کہے گا انا الملک، صرف میں ہی بادشاہ ہوں، میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ زمین و آسمان جس کے ہاتھ پہ معمولی سی چیز کی شکل میں ہوں گے، بادشاہ تو وہی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ میں ہی بادشاہ ہوں، میرے سوا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اب یہ ساری بات جو ہے اس یہودی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کر دی۔ آپ مسکرائے، آپ کا مسکرانا، اس کی اس بات پر مسکرانا اس بات کے دلیل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ تمہاری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کے ساتھ ایسے ہی کہے گا، اور یہ ایسے ہی کرے گا، اور یہ کہے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ آیت پڑھی، یہودی کے کلمات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو کہ اس کا حق تھا، یا اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا وہ ان لوگوں نے ادا نہیں کیا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور یہ زمین ساری کی ساری اس کے مٹھی میں ہوگی، ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان مطویات لپٹے ہوئے ہوں گے، سکڑے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں اور بائیں کے فرق کے سلسلہ میں ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں۔ کمزوری ہمارے دونوں ہاتھوں میں سے ایک میں کمزوری ہے نا، دائیں میں طاقت زیادہ ہے، بائیں میں تھوڑی کمزوری ہے۔ ہاتھ دونوں ہمارے ہیں، تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہے اور بائیں میں ذرا اس کی نسبت کم ہے۔ اب کہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کے بائیں ہاتھ میں کمزوری ہے تو یہ عیب بنتا ہے نا، ہمارے اندر تو عیب ہے، مالک نے ہمیں ایسے ہی دیا کہ بائیں ہاتھ میں کمزوری ہے۔ اللہ رب العزت ہر عیب اور ہر کمزوری سے پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس انداز سے سمجھایا کہ اللہ کے دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں، یعنی اس کے یہاں کمزوری والی کوئی بات نہیں، جو طاقت و قوت اللہ کے دائیں ہاتھ میں وہی اس کے بائیں ہاتھ میں ہے۔ گویا کہ قوت کے یا قدرت کے اعتبار سے اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور وہ بہت بلند ہے اس چیز سے جسے لوگ اس کا شریک بنائیں یا بناتے ہیں، یعنی اللہ کسی بھی قسم کے شرک سے بہت ہی پاک اور بلند و بالا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں۔ حضرت اسرافیل اللہ رب العزت کے حکم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سور کے منہ کے سامنے حضرت اسرافیل علیہ السلام کا منہ ہے کہ کب مجھے اللہ حکم دے اور میں اس میں پھونک ماروں۔ اب یہ سلسلہ اب دیکھیں کب سے اللہ رب العزت نے قائم کر کے رکھا ہوا ہے، وہ منتظر بیٹھا ہے، جیسے ہی وہ پھونک مارے گا دنیا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور میں، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین و آسمان میں جو کوئی بھی ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے، سب پہ غشی چھا جائے گی، سب جو ہیں وہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے، یعنی اللہ رب العزت جسے ان میں سے سور سے بچانا چاہے گا، بے ہوش نہ ہو، اس پہ غشی طاری نہ ہو۔ وہ کون کون ہیں؟ بعض اہل علم نے کہا کہ وہ حضرت جبرائیل امین، خود اسرافیل، میکائیل، جبرائیل علیہم السلام، یہ تینوں فرشتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ رضوان جو جنت کا داروغہ ہے وہ بھی ان میں شامل ہے، اور بعض نے کہا کہ ان میں حملۃ العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ بھی شامل ہیں۔ یہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ،
سوائے ان کے کہ جن کو اللہ اس نفخہ سے مارنا نہ چاہے گا، ورنہ جس وقت سور میں کیا جائے گا، پھونکا جائے گا، اس وقت سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری، اور پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو لوگ جو مرے ہوئے پڑے تھے، قبروں میں دفن ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، نام و نشان تک باقی نہیں تھا، وہ سارے کے سارے کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اب یہ دو نفخے ہیں مشہور و معروف، اور صحیح ترین بات جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ یہ دو ہی نفخے ہوں گے۔ ایک نفخہ پہلا جو ہے وہ نفخہ صاعقہ، جس سے سب چیزیں فنا ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی، اور دوسرا نفخہ قیام الی رب العالمین، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کا نفخہ۔ یہ صحیح ترین اہل علم کے قول کے نزدیک یہ دو ہی نفخے ہیں۔ بعض اہل علم نے 4 نفخے ذکر کیے، کہا کہ 2 نہیں بلکہ 4 ہیں۔ ایک پہلا نفخہ ہے جس سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، بلکہ جس سے لوگ ڈر جائیں گے، اسے کہا گیا نفخۃ الفزع۔ فزع کا معنی ڈر جانا، گھبرا جانا۔ ایک مرتبہ اسرائیل سور پھونکیں گے، سارے لوگ گھبرا جائیں گے، ادھر ادھر تتر بتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا جس سے لوگ فنا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پہلے سے پریشان ہوئے، دوسرے سے لوگ جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، تیسرا نفخہ ہے البعث، جس کے بعد لوگ اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور چوتھا نفخہ ہے نفخۃ القیام الی رب العالمین، جس اللہ رب العزت کے سامنے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ مختلف آراء جو ہیں یہ آئیں، لیکن ان میں سے یہاں قرآن کریم نے 2 ہی نفخے ذکر کیے۔ 2 ہی نفخے صحیح طور پر ثابت ہیں، ایک نفخہ فنا اور دوسرا قیام۔ ایک سے سب لوگ فنا ہو جائیں گے، دوسرے سے سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، زمینوں میں اور آسمانوں میں جو کوئی بھی ہے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جسے اللہ بچانا چاہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، اور پھر دوسرا نفخہ ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سارے کے سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے، یعنی بالکل صحیح سلامت جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا درس شروع ہونے سے پہلے یا درس آنے سے پہلے نیا سال شروع ہو چکا ہوگا سعودی عرب میں بھی اور ساری دنیا میں، یا صرف سعودی عرب میں نیا سال شروع ہوگا؟ اور اس نئے سال کا استقبال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ گزشتہ سال ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں، اور آئندہ سال ہم نے ان کوتاہیوں کو دور کر کے کیا کیا کچھ کرنا ہے۔ صحیح طریقے سے اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ سال کے آخری ذوالحج کی 30 تاریخ کو، محرم کی 1 تاریخ کو، یعنی یہ سنگم ہے 2 سالوں کا، ایک ختم ہو رہا ہے، دوسرا شروع ہو رہا ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح کے سارے تاجر ایک سال میں ایک مہینہ یا ایک ہفتہ آتا ہے جس میں وہ پورے سال کی کلوزنگ کرتے ہیں، کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا، کیا کیا ہمارے پروجیکٹ چلتے رہے، کیا کیا کامیاب ہوئے، کیا کیا ناکام ہوئے، اسی انداز سے ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے۔ اس موضوع پر اردو نیوز کے روشنی ایڈیشن میں آج میرا مضمون ہے پہلے صفحہ پر، اگر کسی کے پاس ہو تو وہ اس میں تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔
اور اگلا جو اس محرم کے سلسلہ میں اہم ترین عمل ہے روزہ رکھنے کا 10 تاریخ اور 9-10 والا، اس سے پہلے انشاءاللہ ہمارا ایک درس جو ہے وہ آ جائے گا۔ کسی نے لکھا ہے کہ میرے والد کی طبیعت ناساز ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کے والد کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور بھی کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ لکھا ہے کہ کیا ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں؟ اپنی طرف سے بھی نہیں، اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی نہیں، صدقہ کن کی طرف سے کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو جانیں قربان کرنے کے لیے آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر رہتے تھے کہ آپ اشارہ فرمائیں جان تک قربان کر دیں، کبھی کسی روایت میں حدیث میں یہ سننے میں نہیں آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر صدقہ کرنے کے لیے ہمارے سامنے وہ شخص ہونا چاہیے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ گناہ گار ہے، صدقہ کریں گے اس کو ثواب پہنچے گا، اس کے کچھ گناہ جھڑ جائیں گے۔ ہمارے والدین ہیں، ہمارے باپ دادے ہیں، تو ان کے یہاں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ گناہ گار ہمیں معلوم ہے، چاہے کوئی کتنا بھی نیک پارسا گزرا گناہ ہوتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کا سوچنا کہ ہم ان کی طرف سے سجدہ کریں، صدقہ کریں، ظاہر ہے کہ آپ کو تو اللہ رب العزت نے پہلے پچھلے سارے گناہ آپ کی زندگی میں معاف کر دیے تھے۔ اب ان کا صدقہ، ان کی طرف سے صدقہ کرنے کا معنی یہ ہوا کہ آدمی اپنے پیسے نکالے کہ میں یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کے بادشاہ کے اکاؤنٹ میں داخل کر دے۔ بادشاہ کو ہمارے اس صدقے کی ضرورت ہے؟ بادشاہ پیسوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت سے تمام گناہوں سے پاک کر دیے جا چکے ہیں، لہٰذا یہ بات جو ہے کہ صدقہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک صدقہ کرنے کی بجائے اپنے والدین، اپنے دادا، نانا، چچا، بابا، خالہ، پھوپھا، پھوپھی، جس کی طرف سے چاہیں کریں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، بلکہ صحابہ سے بھی پہلے، تاکہ ہمارا صدقہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر جائے۔ کرتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ کیا کسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ کرتے تھے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، جبکہ وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وصیت ثابت نہیں ہے، سند کے اعتبار سے وہ روایت بھی ضعیف ہے۔ کیا کسی زندہ یا مرحوم کی طرف سے استغفار پڑھ سکتے ہیں؟ زندہ یا مرحوم کی طرف سے استغفار پڑھنے کی بجائے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اب آپ کہیں کہ میں نے یہ جو استغفر اللہ 1000 مرتبہ کہا ہے، یہ میرے اب فلاں فوت شدہ کی طرف سے ہے یا کسی زندہ کی طرف سے ہے، یہ ایسے کیسے ہوگا؟ استغفر اللہ کا معنی ہے میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے۔ 1000 مرتبہ کہے میں مغفرت کرتا ہوں، آخر میں کہے یہ سارے میرے ابا نے کہے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، بات جمتی ہے؟ 1000 مرتبہ یہ کہیں کہ یا اللہ میرے ابا کو معاف کر دے، یا اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، سیدھی طرف سے کان پکڑیں، ایسے گھما کے پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سعودی عرب میں میت کو 3-4 دنوں کے بعد دفنایا جاتا ہے، تو میت کو عذاب یا ثواب کب شروع ہوگا اور کیسے ہوگا؟ یہ باتیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہر قسم کی قدرت رکھتا ہے۔ آدمی ہسپتال کے سلاجے میں پڑا ہے، برف خانے میں پڑا ہے، آدمی اپنے گھر میں برف جما کے اس کے سامنے رکھا جا چکا ہے، آدمی کو دفن کیا گیا ہے، آدمی کو دفن نہیں کیا گیا، آدمی ڈوب کے مرا، مچھلیاں کھا گئیں، آدمی کا پہاڑ سے گر کے مرا، درندے کھا گئے۔ اللہ رب العزت نے جسے عذاب دینا ہے اور جب دینا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی، لہذا ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ ابھی میت تو باہر ہے اور میت کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا، میت تو ملی ہی نہیں، میت تو سمندر میں ڈوب کے مری تھی، اس کو تو مچھلیاں کھا گئی، مچھلیوں کے پیٹوں میں اسے عذاب کیسے ہو؟ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہندوؤں میں ہے کہ اس کو جلا دو تاکہ اس کو عذاب نہ ہو،
اب جلائے ہوئے کی خاک ہے یا نہیں؟ خاک کو تو آپ نے اڑایا، کیا اللہ کے لیے مشکل ہے کہ وہ خاک کو اکٹھی کر لے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ فرمایا بلا، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ میرا ایمان ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ 4 پرندوں کو کاٹو پیٹو سکھاؤ، اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ خاک بھی اکٹھی کر لے، جانوروں کے پیٹوں میں سے اس کی میت نکال لے ان کو۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو تو اس کی اصلاح کے لیے کوئی مخصوص وظیفہ یا حدیث میں وارد ہوا ہے؟ اب یہ بچوں کی اصلاح کے لیے وظیفوں سے مدد لیں، خود نہ کچھ کریں۔ خود کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ آپ سگریٹ پئیں گے اور کہیں گے کہ بچہ سگریٹ نہ پیے، آپ نہیں سگریٹ چھوڑیں، بچے پئیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، پئیں گے نہیں۔ آپ شراب پئیں گے اور چاہیں گے کہ کوئی وظیفہ مل جائے کہ بچہ نہ شراب پیے، وہ دیکھے گا ابا حضور شراب پیتے ہیں، وہ بھی پیے گا۔ آپ نے بچوں کی اصلاح کرنی ہے تو اپنی اصلاح کریں۔ آپ کی اصلاح ہوگی، آپ صحیح ہوں گے، انشاءاللہ اولاد بھی صحیح رہے گی یقیناً، کیونکہ بچے تو اپنے ماں باپ کی نقل ہی کرتے ہیں عموماً۔ آپ نے بچے کو تلقین کر رکھی ہے کہ بیٹا میں سونے لگا ہوں، اگر کوئی آیا تو کہنا کہ ابا گھر پہ نہیں ہے۔ آج تو یہ بچہ ہے، یہ کل بڑا ہوگا، یہ تمہاری جگہ سوئے گا تو اپنے بچوں کو یہی جھوٹ سکھلائے گا۔ بچے کو بچپن سے آپ نے جھوٹ بولنے کی عادت ڈال دی، سگریٹ اس کے سامنے پیتے، شراب اس کے سامنے پیتے، غیبتیں اس کے سامنے کرتے، گالی گلوچ اس کے سامنے بلکہ اسے دیتے، تو کیسے وہ سدھرے گا؟ بچوں کی اصلاح کے لیے وظائف کی ضرورت نہیں، بچوں کی اصلاح کے لیے اپنی تربیت کریں، بچوں کی تربیت آٹومیٹک ہوتی ہے۔ تقریر میں سن رہا تھا مولانا صاحب کہ جو مغرب کی نماز جو چھوڑتے ہیں جو ان کی اولاد نماز کرنا چھوڑتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو مغرب کی نماز سے تعلق رکھتی ہو۔ یہ کچھ باتیں ہیں، پوری مکمل طور پر نماز جو ہے، والدین نماز پڑھیں گے بچے بھی نماز پڑھیں گے، والدین بے نماز ہوں گے تو بچے بڑے نمازی ہو جائیں گے۔ ایک نماز خاص چھوڑنے کا کوئی تعلق بچوں کی تربیت سے میں نے آج تک نہیں پڑھا۔ بہرحال کسی نے کچھ کہا ہوگا، ہم نے یہ چیزیں نہیں پڑھی ہیں کہ جمعہ چھوڑے گا تو بچے خراب ہو جائیں گے، مغرب چھوڑے گا۔ الدین والنصیحہ، اس حدیث کی مختصر وضاحت کہتے ہیں کریں، الدین والنصیحہ، دین باہم خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحت کا معنی ہمارے یہاں ایک تو نصیحت ہے نا، کسی کو کوئی بات کہنا کہ بیٹا دیکھو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بھائی یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، یہ بھی نصیحت ہے، اور اصل معنی اس کا ہوتا ہے خیر خواہی۔ الدین والنصیحہ، دین باہم خیر خواہی، میں آپ کے لیے اچھا سوچوں، آپ میرے لیے اچھا سوچیں، یہ باہمی ہو گیا نا، باہمی یعنی دونوں طرف سے۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نے کہا، قالوا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ خیر خواہی کس کے لیے ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للہ ولرسولہ ولأئمۃ المؤمنین ولعامتہم، خیر خواہی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مومنوں کے ائمہ یعنی مومنوں کے حکام، امراء اور ائمہ کے لیے، اور عام مسلمانوں کے لیے، یعنی جس کے لیے جو چیز خیر خواہی بنتی ہے۔ اللہ کے بارے میں خیر سوچنا ممکن ہے یا نہیں؟ آپ اللہ کی توحید کو صحیح معنوں میں قبول کریں اور اپنے دل میں بٹھا کے نہ رکھیں، بلکہ دوسروں کو بھی یہ توحید پہنچائیں، اللہ کے لیے خیر خواہی۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جا سکتی ہے کہ آپ کے مقام رسالت کو اپنے دل میں صحیح طور پہ بٹھائیں، دوسروں کو بھی پہنچائیں، بدعات سے لوگوں کو بچائیں، شرک سے بچائیں۔ اور ائمۃ المسلمین، آپ کا حاکم ہے، وقت کا حاکم، آپ کا امام ہے، آپ کا استاد ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے آپ خیر خواہی کریں، اس کی صحیح تعلیمات کو آگے پہنچائیں،
اور اس کے لیے جو بھی خیر خواہی کا پہلو ہو سکتا ہے، جس پہلو سے بھی ممکن ہو خیر خواہی کریں۔ اور آخر میں فرمایا والے عامت المسلمین، یعنی عام مسلمانوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمرہ حکام کے بعد ہر مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرے، اچھا سوچے اور اچھے انداز سے ان کے بارے میں اپنے خیالات کو رکھے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے یا نہیں، میرے ذہن میں اس وقت یہ حدیث نہیں ہے کہ مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ بہرحال یہ کہا گیا کہ اللہ کے بندے کو دنیا اور آخرت دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا، یا اختیار دیا گیا کہ دنیا اختیار کر لو یا آخرت اختیار کر لو، تو اللہ کے اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ اور اللہ کے بندے سے مراد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ہم سے اتنے ہی، آپ کا دل ہم سے اتنا ہی اچاٹ ہو چکا ہے کہ آپ آخرت کو اختیار کر رہے ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کے قریب کی باتیں ہیں۔ ان لمحات میں زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں دیے جانے والی روایت جو ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اگر ہم فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار تینوں کل پڑھ لیں تو کیا اذکار صباح و مساء کے لیے پھر سے تینوں کل پڑھنے ہوں گے؟ یہ مغرب کے بعد آپ نے پڑھ لیے، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ تینوں 3 مرتبہ ہیں، اور یہ تینوں سوتے وقت بھی ہیں۔ اب آپ کہیں کہ میں تو مغرب کے وقت پڑھ چکا ہوں، اب سوتے وقت کا اور معاملہ ہے، جاگتے وقت کا اور ہے۔ اور اذکار الصباح والمساء اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، جب جب موقع ملے پڑھیے، ایک ایک لفظ پر اتنا ثواب، اور اس میں تینوں میں قل هو اللہ ایک ہے، 3 مرتبہ پڑھی جائے پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب۔ تو جہاں جہاں موقع بنتا ہے اذکار صباح و مساء اور نمازوں کے بعد مخصوص اذکار، اور ساتھ ہی سوتے وقت کے اذکار، ان تینوں جگہ پر یہ قل هو اللہ تینوں جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ کیا ابو لولو مجوسی قاتل عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شیعہ کہا جائے گا جبکہ شیعہ بعد میں وجود میں آئے؟ شیعہ بعد میں وجود میں آئے، لیکن شیعہ اس ابو لولو کو بابا شجاع کہتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے مرنے کے دن کو یہ بہت بڑا سوگ، اور اس واقعہ کو، جس واقعہ میں حضرت عمر فاروق کو اس نے شہید کیا تھا، اس دن یہ جشن مناتے ہیں۔ اور بابا شجاع کا معنی سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک دلیر انسان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو برچہ مارا، ان کے نزدیک وہ انتہائی دلیر انسان ہے، اس نے تو اپنی بدبختی خرید لی عمر فاروق پر وار کر کے، ان کے نزدیک وہ بابا شجاع ہے۔ شیعہ نے ان کو اپنا بنا لیا، اپنا مان رہے ہیں۔ وہ شیعہ نہیں تھا، وہ تو شیعوں سے بھی بدترین انسان تھا جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ میں سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا، اور جب میں اٹھایا جاؤں گا تو میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش پکڑ کر کھڑے ہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے نفخے میں بے ہوش ہوئے یا نہیں ہوئے۔ یہ حدیث اس حد تک میرے ذہن میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنہ القبر ولا فخر، میں وہ پہلا شخص ہوں جس کی قبر سب سے پہلے کھلے گی، یعنی پہلے سب سے میں اٹھایا جاؤں گا، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا، وہ پہلے نفخہ میں، دوسرے نفخہ میں، یہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔